نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ثنا صفدر اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے نیوز۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کی COP28 کانفرنس میں شرکت کے لیے دبئی پہنچ گئے۔ وفد کے ہمراہ دبئی پہنچنے پر متحدہ عرب امارات کے وزیر انصاف عبداللہ بن سلطان بن عباد النعیمی نے نگراں وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ نگراں وزیر اعظم 1 اور 2 دسمبر کو عالمی ماحولیاتی الیکشن کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ اس سے پہلے کویت کے دورے میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ البیان محل پہنچے تھے، جہاں کویتی اول نائب وزیر اعظم شیخ طلال الخالد الحمد الصبا نے ان کا استقبال کیا اور انہیں کویت کے امیری گارڈ کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم کی البیان محل آمد کے موقع پر پاکستان اور کویت کے ترانے بھی پیش کیے گئے۔ نگراں وزراء اور وزیر اعلیٰ محسن نقوی بھی وزیر اعظم کے وفد میں شامل تھے۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے وفود کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے۔ پاکستان کو کیمیائی ہتھیاروں کے خلاف تنظیم OPCW کے ایگزیکٹو بورڈ کا رکن منتخب کر دیا گیا، جبکہ روس کو اس کونسل سے نکال دیا گیا ہے۔ کیمیائی ہتھیاروں کے امتناع کی تنظیم کا اجلاس ہیگ میں ہوا، جس میں ایشیا سے بنگلہ دیش، ایران، ملائیشیا اور پاکستان، افریقہ سے جزائر، گھانا، نائجیریا، جنوبی افریقہ، مشرقی یورپ سے لیتھوینیا، پولینڈ اور یوکرین، مغربی یورپ سے بیلجیم، ڈنمارک، یونان، اسپین اور نیوزی لینڈ کو ایگزیکٹو بورڈ میں شامل کیا۔ ساتھ ہی لاطینی امریکا اور کیریبین خطے سے چلی، ایکواڈور، ایلسالواڈور اور گوئٹے مالا بھی ایگزیکٹو کونسل کے رکن منتخب کر لیے گئے ہیں۔ ووٹنگ میں 98 ممالک نے اراکین کی تبدیلی کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 8 نے مخالفت کی اور 21 غیر حاضر رہے۔ واضح رہے، 41 اراکین پر مشتمل اس کونسل میں رکن ممالک کو 2 برس کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی صرف جماعت نہیں، ایک تحریک ہے، بلاول بھٹو نے واضح کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی 56ویں یوم تاسیس کے موقع پر اپنے پیغام میں بلاول بھٹو نے کہا کہ جمہوریت، پارلیمانی بالادستی ناقابل تسخیر بنانے کی جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہم کبھی نہیں بھولیں گے کہ PP کی بنیاد مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی۔ دوسری جانب پارٹی کے 56ویں یوم تاسیس کے موقع پر پارٹی کے صدر آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سمیت اعلیٰ قیادت کوئٹہ پہنچ گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس کے موقع پر آج کوئٹہ میں جلسہ ہوگا۔ جلسے میں بلوچستان کی اہم شخصیات شمولیت کا اعلان کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، یوم تاسیس کے بعد ہوائیں اسلام آباد کا رخ کریں گی تو سیاسی ہلچل پیدا ہوگی۔ پاکستان کرکٹ اسکواڈ لاہور سے آسٹریلیا کے لیے روانہ ہو گیا۔ ٹیسٹ میچ کے لیے قومی اسکواڈ لاہور سے آسٹریلیا کے لیے روانہ ہو گیا ہے، جو براستہ دبئی سے سڈنی جائے گا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر کو شروع ہوگا۔ قومی ٹیم کی قیادت شان مسعود کریں گے، جنہیں پہلی مرتبہ کپتانی کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اسکواڈ میں دیگر تجربہ کار کھلاڑیوں میں سرفراز احمد، بابر اعظم، محمد رضوان، حسن علی، شاہین آفریدی اور امام الحق شامل ہیں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جی اے نیوز۔ جیو سچ کے سنگ۔